رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کو منتخب کیا، آپ نے اسے طلاق کچھ بھی شمار نہ کیا۔ جب فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو گئی تو انصار اور مہاجرین کی عورتوں کی بہتر حالت دیکھ کر امہات المومنین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے نان نفقے میں اضافہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان ہوئے اور 1 مہینہ امہات المومنین سے الگ تھلگ تشریف رکھی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے سورۃ احزاب کی آیات نازل فرمائیں، جن میں فرمایا ہے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اگر تمہیں دنیا کی دولت مطلوب ہے تو وہ تمہیں مل جائے گی، لیکن اس کے لیے مجھ سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر اسی طرح قناعت کی زندگی گزارنی پڑے گی جس طرح اب تک صبر شکر کے ساتھ رہتی رہی۔ امہات المومنین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبر و قناعت سے رہنے کے حق میں فیصلہ دیا، چنانچہ وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہی۔ مرد کی طرف سے عورت کو اختیار دینا طلاق نہیں، البتہ اگر عورت اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الگ ہونے کا فیصلہ کر لے تو ایک رجعی طلاق واقع ہو جائے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں جب سورۃ احزاب کی آیات نازل ہوئیں، اگر تم اللہ کی، اس کے رسول کی اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا عائشہ میں تجھے ایک بات کہہ رہا ہوں، بہتر ہے اس کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ ام المومنین نے کہا اللہ کی قسم آپ نے مشورہ لینے کو اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو یقین تھا کہ میرے والدین مجھے کبھی بھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ ام المومنین فرماتی ہیں یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آیات پڑھ کر سنائیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت مطلوب ہے تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ کی، اس کے رسول کی اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں نے دنیا کی دولت کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور محبت کا انتخاب کر لیا۔ اس حدیث میں امی عائشہ کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان تک اللہ کا یہ پیغام پہنچایا۔ اس میں امہات المومنین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے، امہات المومنین کے عظیم ایمان اور آخرت کے اجر و ثواب کی طلب کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کی عیش و عشرت کی بجائے آخرت کے ثواب کے حصول کا فیصلہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کہ والدین سے مشورہ کر کے جواب دیں وہ اس لیے تھی کہ ام المومنین عائشہ کم عمر کی لڑکی تھی، کہیں کوئی جذباتی فیصلہ نہ کر بیٹھے۔ عائشہ کے والدین کے ایمان کی پختگی اور ایمانی فراست پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی واقعی سبب کے اپنے خامن سے طلاق مانگے گی اسے جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے بغیر سخت مجبوری کے اپنے خامن سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنا حق مہر خامن کو دے کر اس سے طلاق لے لے۔ خامن کے لیے جائز نہیں کہ جتنا مال اسے دے چکا ہے یا جتنا حق مہر مقرر ہوا ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے۔ خلا اس صورت میں جائز ہے جب عورت اس مرد کے نکاح میں نہ رہنا چاہتی ہے اور مرد اسے صحیح طریقے سے بسانے کا خواہش مند ہو۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بیوی کو تنگ کرتا ہے تاکہ وہ مجبور ہو کر خلا پر راضی ہو جائے تو یہ مرد کا عورت پر ظلم ہے اور اس کا وہ قیامت کے دن جواب دے گا۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی معقول وجہ کے بغیر خاوند سے طلاق لینے کی کوشش کرے۔ اگر عورت واقعی یہ محسوس کرتی ہو کہ اس کا اس مرد کے ساتھ نباہ نہ ہوگا تو خلا لینا جائز ہے، تاہم جس طرح مرد کو حد الوسع طلاق سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے عورت کو بھی اپنا گھر بسانا چاہیے اور خلا سے بچنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں جمیلہ بنت سلول نے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اللہ کی قسم میں ثابت بن قیس کے دین اور اخلاق کی وجہ سے ناراض نہیں، لیکن مجھے مسلمان ہوتے ہوئے خاوند کی ناشکری کرنا اچھا نہیں لگتا، مجھے وہ اتنے برے لگتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے اس کا باغ واپس دے دو گی؟ فرمایا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو حکم دیا ان سے باغ لے لو اور زائد کچھ نہ لو۔ جب عورت محسوس کرے کہ وہ خاوند کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور اس کے لیے اس کے حقوق کی ادائیگی مشکل ہے تو طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس صورت میں اگر خاوند بغیر کچھ لیے طلاق دے دے تو پھر بھی صحیح ہے، لیکن اسے طلاق کہا جائے گا، خلا نہیں۔ جب عورت پورا حق مہر واپس دے دے تو اسے پھر طلاق نہیں کہا جائے گا، اسے خلا کہا جائے گا۔ خلا کی صورت میں خاوند کو صرف وہی لینا چاہیے جو اس نے دیا، زیادہ کا سوال نہ کرے۔ خلا کا فیصلہ ہو جانے کی صورت میں عورت سے طے شدہ مال لے کر ایک طلاق دے دینا کافی ہے، جس کے بعد عدت گزار کر 1 مہینہ عدت دوسرا نکاح کر لے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا باغ لے لو اور اسے 1 طلاق دے۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے داماد عطا فرما اور بیٹیوں کو اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ چھوٹے موٹے میاں بیوی کے جھگڑوں سے اللہ یہ خاندانی نظام تباہ کرنے سے دونوں کو اس گناہ کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم تو کریم ہے، سب کی بیٹیوں کو سکون عطا فرما، سب کے دامادوں کو سکون عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔